بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی کہنا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ اس بارے میں تفصیلی کلپ ہمارے اسی چینل پر اپلوڈ ہوا ہے، آپ اسے سماعت فرما سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ مددگار حقیقی اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اپنے بندوں کو بطور وسیلہ اپنے خاص بندے مقرر کیے ہیں۔ ہم ان کی وسیلے سے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی وسیلے سے ہم پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ مشہور و معروف حدیث شریف ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا جب مانگا کرتے ہوتے تھے تو وہ بسعالک المہاجرین، وہ فقراء مہاجرین کی وسیلے سے ان کی مدد سے دعا مانگتے تو اللہ رب العزت مدد عطا فرماتے ہوتے تھے۔ اور یہ جو لفظ ندا ہے کہ جو صدا لگانا ہے کہ یا علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے اولیاء اللہ کو ہم آواز لگاتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی ولی ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے کچھ ایسے قوت و طاقت عنایت فرمائی ہے کہ ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو اگر پڑھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم انا یحیی الموتى، یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا آپ اس پر ایمان نہیں، آپ کو اس پہ ایمان نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایمان ہے ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لیں اور اس پرندوں کو آپ ذبح کرنے کے بعد ان کی گوشت کو آپ بالکل آپس میں مکس کر دیں، توڑ کے ٹوٹ کے ان کو مکس کر دیں، اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایک ایک پہاڑ پر آپ لگائیں۔ اس کے بعد پھر آپ صدا لگائیں تو یأتونک سعیا، وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ آپ کی طرف چل کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ فعل کیا تو اس پرندوں کو جب آواز لگائی، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر مختلف جگہوں پر مکس گوشت کو اکٹھا کیا، لیکن اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ قوت و طاقت عطا فرمائی، انہوں نے صدا لگائی۔ اگر آپ کی مطلب اور مقصد یہ ہو کہ یہ صدا لگانا کیسا ہے جب ہم یا کہتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی ولی ہے جس کے لیے ہم صدا لگا رہے ہیں، یہ نبی ہے۔ یہاں تو پرندوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام صدا لگا رہے ہیں، اور صدا لگانے کے بعد وہ پرندوں کے گوشت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑتا ہے، اور پھر وہ پرندے اڑ کے آپ کی طرف آتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے بعد تکمیل بیت اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کریم نے آپ کو فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے چھت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ۔ تو جب آواز لگائی آپ نے تو وہ آواز مفسرین کرام اس پر ناطق ہے کہ وہ آواز ان ارواح تک بھی پہنچی ہے جو ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ندا لگائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کی ایک اور حدیث ہے کہ جب آپ صحرا میں ہوتے ہو اور آپ سے کوئی چیز گم جائے تو پھر آپ صدا لگاؤ، آواز لگاؤ، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کر لے، کومک دیں، مجھے مدد دیں۔ تو وہ جو وہاں پر غائب مخلوق ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو ندا دور سے کرنا اور یہ بھی ثابت ہو گیا، اور پھر مدد بھی ثابت ہو گیا، حتیٰ کہ لکڑی کے ایک باکس پر بھی انبیاء علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس سے مدد، جو تابوت السکینہ ہے اس سے مدد مانگا کرتے ہوتے تھے، اور اس کو اپنے سامنے رکھ کے ان کی وسیلے سے اللہ رب العزت سے فتح چاہتے تھے اور اللہ کریم اسے فتح عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اس پر تفصیلی کلپ میرا پہلے سے موجود ہے، اسے آپ سماعت فرمائے۔ مختصراً یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد حقیقی اور مددگار حقیقی اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنے کچھ بندوں کو خاص یہ عنایت فرمائی ہے کہ اللہ کریم
ان کی وسیلے سے, ان کی مدد سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ رب العزت تبدیل فرماتے ہیں, ٹھیک فرماتے ہیں, صحیح فرماتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ سے اپنے لشکری کے سربراہ کو, جو نہاوند ایران کے شہر میں وہ لڑ رہے ہیں, وہاں ان کو صدا لگا رہے ہیں, یا ساریہ الجبل الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف دیکھو. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے صدا لگائی, اور وہ صدا باذن اللہ بحکم اللہ ساریہ کے کانوں تک بھی پہنچی, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدد تھی جو انہوں نے وہاں پر کی ہے. تو مددگار حقیقی اللہ رب العزت ہے, اور اللہ کریم نے اپنے کچھ خاص بندوں کو بھی یہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کے کچھ بندوں میں یہ خاصیت موجود ہے کہ ان سے ہم مدد مانگیں گے تو ان کی روحانیت ہمارے لیے حاضر ہو جاتی ہے, اور اللہ رب العزت ان کی وسیلے سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا لیتے ہیں. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں, اور ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ.